الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے، و خفیہ اور خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے سے، دل ہی دل میں۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جس کا عام مفہوم ہے، پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہی کا تذکرہ فرمایا۔ زمین و آسمان سب کے اوپر اللہ کی بادشاہی اور اس کا حکم چلتا ہے۔ دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان اور جن، کہ یہ اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں، باقی کسی کی کوئی جرت نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات، تمام چیزیں اللہ کی حکم کی پابند ہیں، اسے اختیار دیا ہے بس، انسان کو اور جن کو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ عرش پر، اور عرش اتنا وسیع ہے کہ جہاں عقل، سمجھ، علم کچھ بھی اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ عرشوں سے لے کر فرشوں تک اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی بادشاہی اور اسی کا حکم ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی اللہ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اللہ نے رب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آج کی آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو۔ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والی وہ ذات ہے اللہ، جو رب ہے تمہارا، اس نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ وہ عالم ارواح سے لے کر، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک، اور دنیا میں رہنے سے لے کر آخرت میں جانے تک، تمام مراحل میں تمہاری سب ضرورتیں وہی پوری کرتا رہا، وہی پوری کرتا رہے گا۔ لہذا اسی کو پکارو۔ کیسے پکارنا ہے؟ اللہ نے اس کی تفسیر بھی بتا دی۔ تضرع، گڑ گڑا کے، رو کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ آپ نے کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہے جب دروازے پہ آتا ہے کیسے وہ گھر والوں کو کیسے پکارتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ رب کو تو اس سے بھی زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارنا چاہیے، گڑ گڑا کے، رو کے، اس کی ترلے منتیں۔ اور فرمایا خفیہ، دل ہی دل میں، چپکے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا کو آہستہ کیا جائے۔
آہستگی کے ساتھ دعا اللہ سے مانگی جائے. جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ تو تمہارے دل کے بھید تک کو جانتا ہے. اور جب قریب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو قرآن پاک بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ خفیہ طریقے سے پکارا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اذ نادى ربه نداء خفیا. جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو بڑھاپے کی عمر، کمر دوری ہو گئی، تو دل ہی دل میں اپنے اللہ سے پکارا، اللہ تم مریم بیٹی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما جو دنیا کو سیدھے راستے پر بلانے والا ہو. اس لیے نہیں کہ میری جائیداد میری زمین کا مالک بنے، بلکہ اس لیے کہ دنیا کو سیدھا راستے بتانے والا میرا بھی کوئی بیٹا ہو، میرا بھی پیچھے کوئی ہو جو دنیا کو تیرا پیغام پہنچائے. دل ہی دل میں حضرت اماں مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تو دل ہی دل میں دعا کر دی کہ یا اللہ موسم تو میرا بھی گزر گیا، لیکن تو مریم بیٹی کو دے سکتا ہے تو اللہ تو مجھے بھی دے سکتا ہے. اللہ نے وہ دعا بڑی پسند فرمائی ہے. اللہ کو یہ بڑا ہی پسند ہے کہ ایک بندہ اپنے دل ہی دل سے اپنے رب کو پکارے. اسی لیے کہتے ہیں جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے وہ لسانی ذکر سے افضل ہے. خیر الذکر الخفی. کہ جو خفی ذکر کیا جاتا ہے، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا جاتا ہے، وہ بہتر ہے، 70 گنا بہتر ہے. وخیر الرزق یکفی. اور بہترین رزق وہ ہے جو بندے کی ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے. ضرورتیں پوری ہوتی جائیں بس، وہ بہترین رزق ہے. تو اپنے رب کو پکاریں دل ہی دل میں، اسے یاد کریں، اس سے دعائیں کریں. صحابہ اکرام کسی غزوے پر جا رہے تھے تو کچھ صحابہ اکرام جب وہ پہاڑ کے اوپر چلتے ذرا بلند بلند آواز سے ذکر کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا تم کوئی کسی گونگے یا بہرے کو تو نہیں پکار رہے، آہستگی سے کے ساتھ اس سے دعا کرو. جن موقعوں پر بلند آواز سے پکارنا ضروری ہے اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان مقامات کے یا ان موقعوں کے علاوہ باقی جگہ پر اللہ کو آہستگی سے ہی پکارا جائے، آہستگی سے ہی دعا کی جائے. مثلا اذان ہے وہ تو بلند کہنی ہے، تکبیر تشریق ہے، وہ ایام حج کے ایام میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، یا خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے یا حج کے ایام میں وہ لبیک اللہم لبیک، یا نماز میں جب قرات جو ہے بلند آواز میں جن نمازوں میں ہے، یا اللہ اکبر کہنا یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا.
یہ جو چیزیں ضروری ہیں، جن جگہ پر اونچی آواز کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کو خفیہ طریقے سے ہی یاد کیا جائے، دل ہی دل میں پکارا جائے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ دل ہی دل میں جب پکارا جاتا ہے تو ریاکاری کا ڈر نہیں رہتا۔ جب آپ اونچی آواز سے کریں گے تو پھر ریاکاری، یہ بندے کو اس سے بڑا خطرہ رہتا ہے۔ ریاکاری سے بچے کہ لوگ کہیں گے یہ اچھا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو گڑ گڑا کے تضرعم ہوتا ہے گڑ گڑانا، عاجزی اور انکساری۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے رونا نہیں بھی آتا تو رونے والا منہ بنا لے، اس انداز سے اللہ سے مانگے، دل ہی دل میں مانگے، اس کا ذکر دل ہی دل میں چلتا۔ اور دیکھیں انسانی جسم کے اندر اللہ کی تجلیات کا جو مرکز و محور ہے وہ بندہ کا دل ہے، اور دل کا رابطہ تو ہمہ وقت اللہ سے رہنا چاہیے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لیا۔ اس دل میں اللہ کا نام کا ایک عکس پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمہ وقت ذرا گردن جھکائے تو بندے کو محسوس ہو کہ میرے دل میں اللہ بس رہا ہے۔ اور ایسا یہ ممکن ہے، یہ ایسے ہی نہیں میں باتیں کہہ رہا، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اور زندگی کا مزہ بھی پھر ہی آتا ہے جب بندے کے دل میں، بندے کو محسوس ہو کہ میرے دل میں میرا اللہ بس رہا ہے۔ اس کا دل کا رابطہ اللہ سے جب ہو جاتا ہے تو اس کی نماز، اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جینے کا بھی پھر مزہ آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہی جنت کی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و زر زیادہ ہو تو پھر ہی مزہ ہوتا ہے، دل میں ایک اطمینان سا، سکون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی آتا ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اس لیے کچھ وقت نکال لیں اور اپنے اللہ سے کوئی رابطہ کریں، اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں، لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت۔ تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ حد سے گزر۔ دیکھو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے تو ایک حد کے اندر رہ کے، مثلا آپ حد کیا ہے کہ جو جائز چیز ہے وہ مانگی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ چوری کے لیے نکلے اور کہے اللہ میری حفاظت فرمانا، یہ غلط ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ بندہ یہ مانگے کہ اللہ مجھے نبیوں والا رتبہ دے دے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ سے انہ لا یحب المعتدین، اللہ سے دعا کرنی ہے تو حد کے اندر رہ کے کرنی ہے، کیونکہ اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جائز چیزیں جو ہیں وہ اللہ سے مانگی جائیں، بے شک مانگی جائیں، کھل کے مانگی جائیں۔ مثلا آپ کو تکلیف ہے، میرے پاس
کل ہی ایک مریض ڈاکٹر صاحب بس کوئی ایسا انجیکشن لگائیں بس رات نکل جائے. میں نے کہا بھائی اللہ سے دعا ہمیشہ کے لیے تندرستی کے لیے مانگو، ایک رات کے لیے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کرے یہ میری رات نکل. بھائی اللہ سے ایک رات کی زیادہ مانگو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے مکمل طور پر شفا یاب کر دے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ سے مانگنا ہے تو دل کھول کے مانگے. اس کی ذات میں اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کھل کے مانگنے سے مراد یہ ہے کہ ایک حد کے اندر بھی رہا جائے، یہ نہیں ہے کہ حد کراس کر دی جائے. میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے نبیوں والا رتبہ دے دے، تو یہ تو حد کراس کرنے والی بات ہے. ایک دائرے کے اندر رہ کے، اس کے اندر رہ کے اللہ سے مانگا جائے. پھر اس سے مانگنے کا بھی طریقہ ہے، خاص انداز سے مانگا جائے. جو اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے اس طرح مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی تعریف کی جائے. آپ نے کبھی فقیر کسی کو دیکھا ہوگا، میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، وہ کتنی تعریفیں کرتا ہے. اب تو وہ میراثی وغیرہ نہیں رہے، ورنہ وہ تو 10 جو نسلیں تھیں ان کی تعریفوں تک، اس تمہارا دادا ایسا، یہ ہے وہ ہے، وہاں تک تعریفیں کرتا چلے جاتے تھے. پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اللہ کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے اور اس پر درود و سلام پڑھا جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے. پھر اپنی التجا، اپنی دعا، اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھی جائے، اور اس یقین سے رکھی جائے کہ وہ قبول کر لے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ طلب کرے اور میں اسے خالی ہاتھ لٹا دوں. اللہ اکبر. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے، اس سے درخواست کرے تو اللہ خالی ہاتھ لٹا دے. یہ نہیں، اللہ کو یہ ناپسند ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر بہت زیادہ اونچی آواز سے بھی پکارنا، اور پھر اتنی لمبی دعا کرنا کہ لوگ اکتا جائیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. دعا جامع ہو، مختصر ہو، جس سے لوگ اکتا نہ جائیں، کیونکہ اکتاہٹ پیدا کرنا مقصد نہیں، اللہ سے رابطہ پیدا کرنا یہ مقصد ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. صدق اللہ العظیم.